مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی. جدہ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. اسی پر دیکھیے ریاض چودھری کی یہ رپورٹ. جدہ میں مسلم لیگی رہنما سینیٹر مشاہد اللہ کے اعزاز میں مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر چودھری فاروق گنجم نے پروقار عشائیہ دیا، جس میں نون لیگ کے عہدیداروں، کارکنوں اور پاک کمیونٹی کے سرکردہ افراد نے بھرپور شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. تقریب سے خطاب اور 92 نیوز سے گفتگو میں سینیٹر مشاہد اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، نالائق حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے کوئی دباؤ قبول کیا اور نہ ہی ڈالر کی چمک دیکھی. نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ IMF کے کہنے پہ گورنر اسٹیٹ بینک لگا، ان کا آدمی، ان کے کہنے پہ وہ شخص وزیر خزانہ لگا ہے جو پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں 3 سال رہا تھا اور وہ 3 پہ GDP چھوڑ کے گیا تھا. تو پہلے کون سا اس نے تیر مارا تھا یا اب وہ مارے گا؟ تو پھر یہ ہے کہ وہ اس نے کل یہ کہا کہ میں پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے نہیں بچا سکتا. آپ دیکھیں کتنی ڈینجرس بات ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ وزیر خزانہ کر رہا ہے. 1 کروڑ کے لوگ، 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں بے روزگار کچھ ہو گئے اور کچھ پاورٹی ایلیویشن سے نیچے چلے گئے ہیں. لوگوں کی دکانوں پہ بلڈوزر چلا دیا گیا ہے، لوگوں کی مکان گرا دیے گئے ہیں، اور جو ریگولر نہیں تھے وہ وہاں پہ بلڈوزر چلے. بنی گالا بھی ریگولر ہے CDA کے کاغذوں میں. پوزیشن جو ہے نا وہ متحرک پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کو حالات کا جبر جو ہے نا وہ متحد کرتا ہے، اور حالات کا جبر جو ہے نا جب عوام پہ ظلم کیا جائے اور حکومتیں کٹ پتلی ہوں تو پھر خود بخود عوام اکٹھے ہو جاتے ہیں. عوام اکٹھے ہوتے ہیں تو اپوزیشن بھی اکٹھی ہو جاتی ہے. سینیٹر مشاہد اللہ نے اس موقع پر موجودہ حکومت کو ملک دشمن قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ پوری قوم حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے گی کیونکہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. تقریب سے سردار محمد اقبال یوسف، انجینئر عبدالصبور، راجہ ظفر اور دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا. چودھری فاروق گنجم، چودھری نور ارائیں، رانا محمد نواز نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور مہمان خصوصی مشاہد اللہ کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی.